دائما ابدا. مولاي صل وسلم دائما ابدا. على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن فضل رسول الله ليس له فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه فاتق بفمه. حد نہیں ان کے فضائل کی کوئی ہم کیا کہیں. حد نہیں ان کے فضائل کی کوئی ہم کیا کہیں. ناطقہ ہے سر بزانو عقل عاجز فہم کم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پاکستان میں موجود تمامی ناظرین کو، پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمن، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن جو ایکسپریس ٹی وی پر دیکھی جا رہی ہے، پیارے رمضان افطار عامر کے ساتھ، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمامی ناظرین کو، یہاں موجود تمامی حاضرین کو، ہمارے آڈیو انچارج ان کی پوری ٹیم، ہماری رائٹنگ انچارج ان کی پوری ٹیم، تمام کیمرہ مین، جی آپریٹر جناب علی محمد خان صاحب، جناب سلیم شریف صاحب، جناب باسل جائز صاحب ہمارے کیمرہ مین، اور اس کے علاوہ ماسٹر کنٹرول روم میں موجود ہمارے پروڈیوسر صاحب، ان کی پوری ٹیم،
لاہور، اسلام آباد، جہاں جہاں ہماری ٹیمیں دامیں درمیں سخنے اس ٹرانسمیشن میں حصہ لے رہی ہیں، وہاں سب کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ زاہد ادھر آ جاؤ بیٹا، ادھر آ جاؤ، یا بیٹھ جائے گا، وہاں کھڑے ہو کے باتیں نہیں کرتے، آ جاؤ شام۔ ناظرین محترم، الحمدللہ پاکستان میں آج 17واں روزہ افطار کیا جائے گا، اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 18واں روزہ افطار کیا جائے گا۔ پاکستان میں آج 17 رمضان المبارک 1441 ہجری، آج پیر کا دن ہے، مئی کی 11 تاریخ ہے 2020 عیسوی۔ آج یوم الفرقان ہے، ہم صبح سے اس پر بات کریں، لیکن پہلے میں آپ کو 2 اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ افسوس کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ چائنا میں دوسری لہر آ گئی ہے کووڈ-19 کی، اور ابھی 56 منٹ پہلے چائنا میں مختلف کیسز سامنے آ گئے، یعنی کورونا وہاں پر دوبارہ ابھرا ہے، اور جب وہاں ابھرا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر پھیلے گا۔ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، نئے کیسز سامنے آئے، آج بھی آئے، کل بھی آئے، میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، میرا دیکھیے اس چینل پہ کھڑے ہو کر آپ سے کہنے کا مفاد صرف اتنا ہے کہ آپ اور ہم ایک ہیں، پاکستانی ہیں۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں لوگوں کی لاپرواہی اور بے پرواہی دیکھتا ہوں۔ میں آپ کو یقین کی حد تک بھی یقین نہیں دلا سکتا کہ ہم یہاں کتنی احتیاط کرتے ہیں، اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ احتیاط کیجیے۔ یہ دوسری لہر جو آئی ہے، اس سے بہت سارے لوگ متاثر ہونے والے ہیں، اور یہ چائنا میں آئی ہے، ابھی آئی ہے، یہ بھی آ جائے گی، تھوڑی دیر بعد خبریں آپ کے پاس آ جائیں گی۔ میں چونکہ باخبر رہتا ہوں، آج کتنی دیر سوتا ہوں کتنی دیر جاگتا ہوں یہ میں جانتا ہوں، لیکن یہ کہ ہر چیز پر ایک نظر رہتی ہے۔ تو چائنا میں لہر آئی ہے، اس کے بعد پہلے بھی چائنا میں آئی تھی، ابھی مرتبہ پھر آئی ہے، اور اس دفعہ بڑی شدید آئی ہے۔ تو اب ویسے بھی اس کی پیشگوئی کی جا رہی تھی کہ سیکنڈ لہر آئے گی۔ اب پاکستان میں ابھی بالخصوص کراچی کی بات کروں گا، یہاں آتے ہوئے بھی میں ٹریفک وہ دیکھ رہا تھا کہ جو عام دنوں میں ہوتا ہے، اس کا مطلب سب لوگ باہر نکل آئے۔ دیکھیے، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی مذاق ہے، میں آج اپنے علماء کرام سے بھی کہوں گا، وہ بھی کل کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو لگ رہا ہے یہ کوئی اڑائی بھی بات ہے۔ بھائی، اڑائی بھی کوئی بات نہیں ہے، یہ بہت ڈینجرس سچویشن ہے۔ پلیز اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کے لیے بچائیے، ماسک لگائیے، گلوز پہنیے، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں۔ کیا ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر یہ اموات سینکڑوں میں بڑھ گئیں تو پھر ہوگا کیا میں بتاؤں؟ کوئی یہاں پرسانے حال نہیں ہوگا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں، دیکھے گا نہیں، اگر دیکھے گا خدا نخواستہ اگر دیکھے گا تو آپ کو قرنطینہ میں ڈال دیں گے۔ زیادہ حالت بگڑی، وینٹیلیٹرز پاکستان میں اتنے نہیں ہیں، حقائق بیان کرنے چاہیے، نہیں ہے۔ بہت پیسے والے ہوئے آپ، بہت پیسہ آپ کے پاس ہے تو شاید کوئی وینٹیلیٹر آپ کو مل جائے، نہیں ہے تو پھر نہیں ملے گا، وینٹیلیٹر نہیں ملے گا۔ آپ کے گھر والوں کو آپ سے ملنے سے روک دیا جائے گا، وہ آپ سے ملنے کو تڑپ رہے ہوں گے، آپ ان سے ملنے کو تڑپ رہے ہوں گے۔ اسی حالت میں سسک کر اگر خدا نخواستہ آپ کا انتقال ہو گیا تو تب بھی یہاں کی مصیبت کم نہیں ہوگی، آپ کی لاش نہیں دی جائے گی، وہ کہیں پہ بھی دفنا دی جائے گی، زندگی بھر کے لیے آپ کا نشان بھی مٹ گیا۔ یہ بڑی بھیانک موت ہے۔ سو اگر ہم احتیاط کر لیں، اور احتیاط یہی ہے کہ اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھیں۔ یہ جو گلے ملنا، ہاتھ ملنا، کیسے نکلیں گے ہم یہاں سے باہر؟ سمجھ بھی نہیں آتا کہ ہم اس سے کس طرح سے باہر نکلیں۔ ہر آدمی کو ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ابھی تک، یعنی وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم کن حالات میں اس وقت اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، میں آپ سے ملتمس ہوں، میں آپ سے ملتجی ہوں کہ اپنا خیال کریں، اپنے بچوں کے لیے، اپنی امی کے لیے، اپنے ابو کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔
یہ ابھی نہیں جانے والا. اب اس پر کانسپریسی تھیوریز ہیں کہ وہ تو ویکسین بنی ہے رکھی ہے جب ہو جائے گا. ہر وقت کانسپریسی تھیوریز, ہر وقت سازشی نظریات. ذرا ان سے باہر نکلے بھائی. اگر یہ ریئلٹی ہے تو پھر ان سے باہر نکلے. ہر چیز کانسپریسی تھیوری نہیں ہوتی, ہر چیز سازشی نظریہ نہیں ہوتی. یہ وہ کوئی یہودی لے آئے تو مسیح لے آئے تو کوئی اور قوم لے آئی تو بھائی ایک بیماری ہے, ایک وبا ہے. یہ تو آج انٹرنیٹ کا دور ہے. اگر خدا نخواستہ 1486 برس قبل ہوتا تو یہ تو طاعون کی وبا جو شام میں پھیلی تھی, وہ کہتے ہیں یہ تو مشرکین نے پھیلا دی. کوئی نہ کوئی فیس بک پہ لکھ رہا ہوتا مجھے تو پتہ چلا ہے اور یہ ہوا ہے. یہ ایک خطرناک وبا ہے اور یہ ایک ایسی بیماریاں پیدا. ابھی دیکھیں ایڈز ہے. اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ اللہ کا کرم دیکھیے. آپ کو پتہ ہے ایڈز خون کی بیماری ہے, ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم. یہ خون آپ کا بالکل فارغ ہو جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے مچھر کو یہ صلاحیت دی ہوتی کہ وہ خون چوس کر کسی دوسرے جسم میں منتقل کر دیتا تو کیا ہوتا؟ ذرا تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچیں. ایڈز کا ایک مریض, اس کا خون چوسا, مچھر جگہ جگہ پھر رہا ہے, ہر جگہ پہ وہ انجیکٹ کر رہا ہے. اگر وہ کرتا تو مچھر کو صرف خون چوسنے کا اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا, خون دینے کا اختیار نہیں دیا. یہ دیکھیں, اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں میں مچھر کی مثال دینے سے بھی نہیں شرماتا. اگر یہی مچھر انجیکٹ کر دیتا, علی محمد صاحب بتائے کیا ہوتا؟ دنیا بچتی, بربادی ہو جاتی. اب مچھر ایک افریقہ سے اڑتا, جہاں سے نکلا ہے ایڈز, افریقہ سے اڑتا اور پوری دنیا میں مچھر سارے اگر وہ واپس ڈال دیتے ہر ایک کے جسم میں, تو ایڈز ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم ہو جاتا. HIV پازیٹیو نہیں ہوا. تو بیماریاں ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ان کے بارے میں. اگر ہم ریسرچ کریں, ہیپاٹائٹس سی کو آپ نے کیا سمجھا؟ خطرناک ترین بیماری ہے, مہلک بیماری ہے بالکل. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ویکسین دی ہے, ہم اسے لڑ رہے ہیں. اب اس کی نہیں ہے, بن جائے گی انشاءاللہ, بنا رہے ہیں لوگ, کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی سازشی تھیوری ہے. صحیح بات ہے, صحیح کہہ رہے یہ پتہ نہیں کیا ہم لوگ کب صحیح ہوں گے کہ نہیں یہ کانسپریسی. ارے بھائی ابھی اس وقت اپنی جان بچائیں, اپنی فکر کریں, اپنا خیال کریں. ظاہر ہے میں اب آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ یہ باتیں تو کر رہے ہیں, یہ بتائیں پھر ہم گھر کا کیا کریں؟ ہمارے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے. ہاں نہیں جل رہے. پتہ ہے کہ بہت مسائل ہیں, لیکن چولہے نہیں جلنا الگ ہے, چولہے کبھی نہ جلنا ایک الگ بات ہے. صحیح کہا آپ نے. چولہے نہیں جل رہے چند دن, اور چولہے کبھی نہ جلے. چولہا جلانے والے ہی اگر نہ رہے تو چولہے کیسے جلیں گے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس چولہے جلانے والے کو بچانا ہے. یہ لہر ہے اور آ رہی ہے. اور یہ کراچی میں اس طرح لوگ نکلے ہوئے, میں تو سمجھ سے بات آتا ہے, افسوس. اب آپ دیکھیے, آپ کو شاید نہیں پتا, بہت سارے لوگوں کو یہ بات علم نہیں ہے. تورخم بارڈر پر کل ہمارے بہت ہی پیارے مطلب آرمی کے لوگ جو اس وقت کام کر رہے ہیں, ہمارے پاک فوج کے میجر محمد اصغر, وہ شہید ہو گئے کووڈ-19 سے لڑتے. پتا اللہ اکبر. یہ معلوم ہے نا, ان کا وہ تورخم بارڈر پہ متعین تھے اور افغانستان جانے والے قافلوں کی نقل و حرکت کے ساتھ آنے والوں کی اسکریننگ کر رہے تھے. صرف اسکریننگ کر رہے تھے. اللہ. اور اس میں کیا ہوا کہ سانس میں ان کو دشواری پیدا ہوئی. اسکریننگ کے دوران سانس میں دشواری ہوئی اور پھر ان کو CCH پشاور منتقل کر دیا گیا اور وہ وینٹیلیٹر پہ منتقل ہوئے, جہاں بھر نہ ہو سکے شہید ہوئے. وینٹیلیٹر میسر تھا, فوجی جوان تھے, آرمی کے لوگوں نے, ظاہر ہے آپ کو پتا ہے آرمی کتنی مستعد ہے, اس نے فوراً کی, لیکن بیماری ہے یہ. میجر صاحب کی امیونٹی ختم ہو گئی ہوگی اس وقت. بالکل. تو میجر صاحب تو اس قوم پہ قربان ہو گئے, لیکن میجر صاحب کی قربانی یا اور جو فوجی اس وقت لگے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں آپ, وہ آپ کے لیے کھڑے ہیں, وہ اسکریننگ کر رہے ہیں. آپ کریں گے اسکریننگ؟ آپ تو بھاگ جائیں گے. صحیح بات. پھر ہم لوگ پھر گالیاں بھی دیتے ہیں فوج کو. شرم نہیں آتی ہم کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس طرح ہمارے فوجی کام کر رہے ہیں. میرا آپ سے صرف اتنا مقصد ہے آپ کو سمجھانے کا, وہ یہ کہ یہ بڑی خطرناک لہر آئی ہے
اور آپ کہیں گے عامر لیاقت ڈرا رہے ہیں، چلو 4 دن بعد دیکھ لینا تم خود ٹیلی ویژن وغیرہ تمام چیزیں. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ میں ایز اے ہوسٹ تو میں چاہوں گا کہ یہ سب ختم ہو جائیں یا آڈینس آئے میں اور نہیں بھائی. آپ کے ساتھ میں کتنے دن اور ہوں؟ 12 دن 10 دن بس. میں روز آپ کو میں باتیں نہیں بتا سکتا. پتہ نہیں آگے کیا ہو، پھر میں بھی رہوں یا نہ رہوں. بھائی میں تو تیاری کیے بیٹھا ہوں ذہنی طور پر، خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو ٹھیک ہے، اللہ کی رضا. لیکن ایک چیز ہے، اس کو یا تو سیریس لیں یا پھر جو آپ کا جی چاہے کرے. ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جس میں حیا نہیں وہ جو جی چاہے کرے. صحیح. ایکچولی اگر آپ اس کی میننگ کو سمجھیں، حیا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کپڑے پھاڑ دیے اور باہر نکل گئے اور فوش حرکتیں کریں. حیا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ میں کوئی اخلاقیات، کوئی سمجھنے کی صلاحیت، کوئی کسی کی بات، اگر آپ میں یہ حیا ہے ہی نہیں. اب جیسے ہم یہ دعا ہم یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کو حیا آتی ہے جب اس کا بندہ اس سے مانگے، اس کے ہاتھ جب تک نیچے نہ گرے اور اللہ اسے عطا نہ کر دے. تو کیا اللہ تعالیٰ کو حیا کا مطلب یہاں کیا لیا جائے گا؟ حیا کا مطلب ہے کہ اللہ کو اس پکار کو سن کر کہ جو بندہ اسے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے فوراً عطا کر دے، اتنی سی بھی دیر نہ ہو. بے شک. تو میں کہتا ہوں کہ جس میں حیا نہیں تو پھر وہ جو جی چاہے کرے. اگر آپ میں یہ سوچ ہے ہی نہیں کہ آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے تو پھر جو جی چاہے آپ کریں. بھائی استغفر اللہ. کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اس کو یوں سمجھیں، آپ میں حیا نہیں کہ آپ کے بچوں کا کیا ہوگا، آپ میں حیا نہیں کہ آپ کے گھر کا کیا ہوگا، آپ میں حیا نہیں کہ آپ کے محلے کا، علاقے کا کیا ہوگا. ابھی تاخراتیں آ رہی ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا. میں تو آج چائنا کی دوسری لہر کا سن کر ابھی تھوڑی دیر بعد یہ خبر آپ سب تک ظاہر ہے کہ ابھی نکلی ہے، 56 منٹس ہوئے ہیں، پوری دنیا میں پھیلے گی ابھی. تو دوسری لہر وہاں پر آئی ہے. تو یہ آپ سے باتیں کرنی تھی مجھے. دونوں باتیں، ایک میجر صاحب کا شہادت کا ذکر تھا اور یہ دوسری لہر ہے. غزوہ بدر پہ بھی بات ہوگی، لیکن پہلے ہم وقفے کی طرف بڑھیں گے. واصل شاہ صاحب میرے پاس ٹائم نہیں ہے ابھی، ذرا بالکل وقفے کی طرف بڑھیں. کتنی دیر کی بات ہے؟ مائک پہ تو بولیں. یہ نہیں بچانا، دوسروں کی یہ بھی ذمہ داری آپ پہ عائد ہوتی ہے. ہمیں دیکھنا یہ ایک بندے سے بیماری پھیلی تھی اور 6 مہینے کے اندر پوری دنیا کو پیٹ میں لے لیا ہے. تو یہ آپ صرف اپنے یہ نہیں بلکہ یہ پوری انسانیت کی ذمہ داری ہر فرد پر عائد ہوتی ہے. یہ بیماری ایسی، تو اس وجہ سے احتیاط لازم ہے کہ اپنے خاندان کو، اپنے معاشرے کو، اپنے شہر کو، اپنے ملک کے لیے ایک ایک فرد کے اوپر یہ ذمہ داری ہے. تو ہر فرد وہ ملت کے مقدر کا ستارہ، جو اقبال نے کہی تھی بات، وہ آج یہ حقیقت میں ہے کہ ہر فرد جو نا وہ پوری قوم کے لیے یا تو خطرہ ہے یا احمد کا باعث ہے. تو اس وجہ سے ہر بندے کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں نا کہ میں کریئر ہوں، میں تو اپنی بات کروں، میں کریئر ہوں، تو ہمیں اپنا چیک بھی کرا لینا چاہیے. تو آپ کے سامنے خیر میں تو 15 دن 18 دن ہو گئے، لیکن یہ کہ یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے 4-5 دن کے اندر. سانس اکھڑے گی آپ کی. آپ کو علامات آپ کو بتا دوں. سب سے پہلے آپ کو جو ہے نا وہ یہ فضول بات ہے، بخار کوئی چیز نہیں ہے. بخار تو ویسے بھی ہو جاتا ہے. ایکچولی آپ کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے ایکچولی. اور وہ سانس پھیپھڑوں کا مسئلہ نہیں ہے، ایکچولی بلڈ میں ہوتا ہے. یہ بلڈ کے اندر جب کون سی سیلز ہوتے ہیں، ریڈ بلڈ کارپسلز، RBCs جب کم ہونا شروع ہوتے ہیں، آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی، تو اس پر آکسیجن پہ ایفیکٹ پڑتا ہے اور آپ سانس. تو یہ کہتے ہیں پھیپھڑے شاید خراب. پھیپھڑے کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ پھیپھڑے پر اٹیک کرتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پھیپھڑے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے یہ. تو نہیں آپ تو ہر چیز پہ واہ واہ کر رہے ہو. شعر سنا رہا ہوں بھائی. واہ بھائی کیا بات کر شریف بھائی، بڑی خطرناک چیز ہے یار. مطلب سنجیدہ بات میں بھی قسم خدا کی میں بتا رہا ہوں پھیپھڑوں میں ہاں واہ واہ. مطلب بھائی پھیپھڑوں پہ واہ واہ کیوں کر رہا بتاؤ تو ہے. میں نے کہا پھیپھڑوں پہ نہیں، خون میں. ابھی ہاں بھائی واہ. وہ مجھے پتا ہے ہمارا چلا ہے، بہت چلا ہے ہاں، مگر وہ تو اسپونٹینیس ہی تھا بھائی. وہ تو ہم نعت پہ کر رہے تھے. وہ ماشاء اللہ ہماری قوم بھی ماشاء اللہ کمال ہے بھائی. تو وہ خوش ہونے کا کوئی نہ کوئی موقع نکال لیتے ہیں لوگ. اچھی بات ہے، میں اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں. لیکن ابھی تو میں بتا رہا ہوں بڑی سیریس میٹر ہے. میں بتا رہا ہوں کہ یہ پھیپھڑوں کا نہیں. واہ تو مطلب خون کا اس پہ کیا بولیں گے ہم؟ خون کا بھائی کیا کہنے ہیں. وقفہ لے بھائی، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یار کوئی سنجیدہ بات ہی نہیں کر سکتا. پھر آ گیا پیارا